اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آواز لگاتے ہیں هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مانگنے والا تو اس کی مانگ کو پورا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اسے رزق دے دوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اسے معاف کر دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ اسے صحت دے دوں۔ مسئلہ کا حل اللہ سے مانگو، نماز پڑھو۔ حدیث میں آتے دو وقت ہیں جس میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ تہجد کا وقت اور فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے وکیل اللہ سے مانگیں، وزیر اللہ سے مانگیں، افسر اللہ سے مانگیں، جج اللہ سے مانگیں، ہمارے مالدار اللہ سے مانگیں، ہمارے غریب اللہ سے مانگیں، ہمارے مزدور گزارنے والے اللہ سے مانگیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنی دعا میں اصرار کرو، اپنی دعا میں اصرار کرو، لازم پکڑو، تکرار کرو۔ کس جملے کا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ کہو 25 دفعہ، کہو 45 دفعہ، کہو 55 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا۔ آج تو ایسا رہا کرتے تھے ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ کو دعا میں آرڈر کرتے ہیں، اللہ یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ دعا تو نعمت کا نام ہے، دعا تو لجاجت کا نام ہے، دعا تو خوشامد کا نام ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کو راضی کرنا ہے، مسئلوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل دعا ہے، دعا ہے۔ نماز پڑھ کے مانگو، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو، برکت والا نہیں۔ آپ سلم اب یہ رجب کا چاند نظر آ گیا نا تو اللہ کے نبی کو رجب کا چاند نظر آتے ہی خوشیاں چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ آپ کیا فرماتے؟ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دعا والا مہینہ، دعا والا مہینہ۔ اللہ سے مانگو۔ سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو، روزہ رکھ کے مانگو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا تو اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ مانگنے کا اللہ سے مانگو، یہ ہے کام۔ شوق پیدا کرے لوگوں میں نماز کا، شوق پیدا کرے روزوں کا، دین سیکھنے کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم سنت کو دیکھیں گے فیشن کریں، ہم شریعت کو دیکھیں گے رواج کریں، ہم نبی کے طریقے کو دیکھیں گے برادری کے طریقے کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہر چیز میں اعمال کو دیکھا جائے، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اب یہ شوق پیدا ہو گیا ہر مسلمان۔ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اس کو۔
مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیا اس کو۔ اتنا آسان کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اس میں 99 ایک کم 100 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے پڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اب مزدوری پہ جا رہا کیا پڑھتا جا رہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں۔ تو کتنا آسان ہے مسئلوں کا حل۔ لوگ بھاگ ہی غلط جگہ رہے، دوڑ ہی غلط جگہ لگا رہے۔ ایک آدمی چابی تلاش کرتا پھر رہا ہے اور چابی بہت اس کی اہم چابی ہے، اور اس کی چابی کی تلاش میں وہ پسینے پسینے تھک گیا، کھپ گیا، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، میری چابی یہاں تو نہیں رہ گئی، میری چابی یہاں تو نہیں گر گئی۔ چابی تلاش کرتا کرتا وہ تھک گیا، اور چابی پتا کہاں ہے؟ اس کی جیب میں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، چابی اس کی جیب میں، اسے پتہ ہی نہیں۔ آج لوگ مسئلوں کے حل کے لیے تھک گئے، کھپ گئے، برا حال ہے، اور مسئلے حل کرنے والا شہرت سے زیادہ قریب ہے، اس کو ناراض کیا۔ اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ ایک صحابی کو دیکھا آپ نے، فرمایا کیا بات ہے تم پریشان لگ رہے ہو؟ مگر جی میں پریشان ہوں، پریشانیاں بھی ہیں، قرضے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، قرضے بھی ادا ہو جائیں؟ کہ جی بتائیں۔ کہ یہ دعا پڑھا کرو، 8 چیزوں سے پناہ آئیں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ اللہ پریشانی سے بچا، غم سے بچا، کسی کام کے کرنے سے عاجز ہو جاؤ اس سے بچا، سستی سے بچا، کسل سستی، بزدلی سے بچا، بخل سے بچا، قرضہ چڑھ جانے سے بچا، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے بچا۔ یہ 8 چیزوں سے کرانا ہے کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ ساری جماعتیں میں دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہوگی، میرے قرضے بھی ادا ہوں گے۔ یہ مسئلوں کا حل۔ صبح 3 دفعہ کم از کم، شام 3 دفعہ پڑھو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہیں وہ کتنی اہم ہوگی۔ اور پھر فرمایا نہ کبھی صبح چھوڑتے تھے، نہ کبھی شام چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے، نہ شام چھوڑتے تھے۔ ہمارے بچے پڑھیں، بچیاں پڑھیں، ہمارے وزیر پڑھیں، افسر پڑھیں، ہمارے مالدار پڑھیں، ہمارے صدر پڑھیں، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ دعا پڑھو کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی
آخرت میں بھی آپ ہی کہتے ہیں خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، پرسکون زندگی۔ میں جیسے عافیت مانگتا ہوں اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے اہل بی بچوں کے بارے میں، اپنے مال دکان دفتر کاروبار کے بارے میں، اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے گھبراہٹ کی چیزوں سے امن دے دے۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی یہ دعا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ بیماریوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے تو یہ دعا پڑھو، صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 3 دفعہ صبح، 3 دفعہ شام، یہ بیماریوں سے بچنے کے ذریعے یہ اعمال والی زندگی وجود میں آئے، اس سے زندگی آسان ہوگی، اس سے زندگی پرسکون ہوگی۔ اپنے عمل اچھے بناؤ، یہ ہے محنت، یہ ہے کام، یہ ہے صلاحیت لگانے کی جگہ، اس پر قوت خرچ ہو۔ کیسے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اعمال والی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے، گھر گھر قرآن پڑھا جائے۔ ہاں مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ جو رات کو سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں میں اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حل ہو جائے۔ اعمال سے زندگی بنتی ہے بھائی، اخلاق اچھے ہو جائیں اس سے زندگی خوبصورت ہوگی۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے کیا اچھے ہیں؟ کپڑے اچھے ہیں، جوتے اچھے ہیں۔ ہاں لوگ 10,000 کا جوتا پہنتے، تو 10,000 کا جوتا، ارے بھائی 100 روپے کا بھی جوتا پہنا جا سکتا ہے، چلنا ہی ہے نا، چلنا ہے نا، تو 100 روپے والا جوتا بھی چلتا ہے، چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلے گا۔ 10,000 کا جوتا، ارے 10,000 کا سوٹ پہنتے، ارے بھائی 500 کا سوٹ پہن کے دیکھو کیا ہو جائے گا۔ کپڑوں سے تھوڑا زندگی بنتی ہے، جوتوں سے زندگی بنتی ہے۔ عمل اچھے بنو، اخلاق اچھے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز کیا؟ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا ہو گیا بھائی؟ او بھائی یہ جانے والے ساتھیوں کیا ہو گیا؟ بین لمبا تو نہیں ہو گیا؟ او بھائی یہ بیٹھ کے اللہ کے بندے گزر جا رہی ہے، او بھائی بیٹھ جانے والے بھائی۔ یہ شیطان جو ہے یہ بڑا گڑبڑا ہے، یہ چھیڑتا رہتا ہے۔ جو آدھا گھنٹہ ہو گیا نا تو شیطان کہتا ہے کافی ہو گئی، چلو چلے، کہتا کافی ہو گئی۔ ایسے ہی وہ شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے یہاں سے، کدھر جانا ہے، کدھر جانا ہے بھائی؟ یہ جو درمیانے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ باہر جا کے سوچتے ہیں اٹھ کے کیوں آئے بھائی؟ سب ساتھی سے گزارش ہے اٹھ کے نہیں جانا درمیانے سے، کسی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹھنا بات سمجھ آئے نہ آئے، جی چاہے نہ چاہے بیٹھو، اسلام گھر میں بیٹھو۔ جو سنت حق ادا کرے گا نا اللہ اسے عمل کی بھی توفیق دے گا۔ تو اخلاق اچھے ہیں، یہ محنت ہو رہی ہے۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیوں دیکھو اپنی خامیاں دیکھو، اس سے گھروں کا ماحول خوبصورت بنے گا، دفتروں کا، بازاروں کا، مدرسوں کا، مسجدوں کا، مرکزوں کا، جماعتوں کا ماحول خوبصورت بنے گا۔ دوسروں کی کیا دیکھو؟ اچھائیاں اور اپنی خامیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے کہ حضور جنازہ نہیں پڑھانا اس کا۔ کیوں بھائی؟ انہ رجل فاسق، یہ تو بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اب جنازہ مت پڑھائے۔ آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا
ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، نیکی کا کام، اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے، اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق سے لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ آپ کس کی مدد کر سکتے ہو؟ آپ کس کے کام آ سکتے ہو؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ خود اپنے اس بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ آپ کسی کی مدد کرو، آپ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ آپ کی مدد سے اس کا کام پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ لوگوں کے کام آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اور اعتکاف میں ہے، اعتکاف مسجد نبوی کا، ایک آدمی کو دیکھا تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ یہ ہے شریعت کا مزاج کہ لوگ نہ آپ کو کہیں کہ میں پریشان ہوں، آپ لوگوں کی پریشانیاں اندازہ لگاؤ، چہرے پڑھو، زندگی سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے، کس کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا واقعی آپ نے صحیح پہچانا، میں پریشان ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا؟ نہیں، یہ پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا ہے کہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، میں نے کسی کا کچھ، اور میرے پاس دینے کو ہے کچھ نہیں۔ حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، پریشان ہوں۔ فرمایا میں تمہاری سفارش کروں؟ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے نکلے، چل پڑے۔ انہوں نے کہا جی آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ بھول گئے اپنا اعتکاف؟ نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا اور میں اعتکاف چھوڑ کے پھر بھی نکل آیا، پتہ کیوں نکلا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا، یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ کون 10 سال کا اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو بھائی ماحول خوبصورت بن جائے گا، اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائے۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت کس میں ہے؟ حرام میں۔ ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی، 40 دن تک۔ آج لوگ کتا بکرا حلال کتا حرام، یہ تو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، یہ سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو، لیکن حلال کا پیسہ اور حرام کا پیسہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ گوشت میں حلال حرام سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ کوئی بکری مری بکری کا گوشت نہیں خریدتا، کوئی نہیں خریدتا، پتہ لگے مری کوئی نہیں خریدتا، حرام گوشت کوئی نہیں خریدتا ہے۔ پیسے حرام کی جیب میں ڈالے ہوئے، گوشت حلال کا تلاش کر رہا ہے۔ پیسے کون سے؟ حرام کے، اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے؟ حلال۔ تو حلال حرام صرف کتے اور بکرے میں نہیں ہے، ہر چیز میں، ہر چیز میں۔ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ فرماتے میں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے۔ تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب یہ بات جا جا کے سمجھانا بھائی توبہ کر لو، کیا کر لو؟ 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا، کھرب گنا۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ توبہ کرنا، توبہ کروانا، یہ ہے کام، یہ ہے کام۔ سب سے توبہ کرواؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اے ایمان والو توبہ کر لو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ تم فلاح کو پہنچو. توبہ کا معنی لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، دین کی طرف لوٹ آؤ، سنت کی طرف لوٹ آؤ، حیا کی طرف لوٹ آؤ، اعمال کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، نبی کی زندگی کی طرف لوٹ آؤ. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے. شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، جھگڑاتا ہے. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا، سب کے ساتھ لگا ہوا. دیکھو چور خالی گھر میں آتا ہے یا جس گھر میں سامان ہے وہاں آتا ہے؟ جس گھر میں سامان تھوڑا ہے تو چور بھی کون سا چھوٹا، سامان زیادہ ہے تو چور بھی. سبزی کی دکان پہ چور کون سا آئے گا؟ کوئی نشئی ایسے آلو چرانے آیا نا. اور سنارے کی دکان پہ کون سا چور آئے گا؟ تو بھائی ہمارا چور شیطان ہے، ہمارا چور